بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا یونٹ نمبر 3 کا اسائنمنٹ 6 ہے، ڈے 2 ہے، سبجیکٹ ہے ہمارا اردو لٹریچر۔ بچوں، آپ کو اسائنمنٹ نمبر 6 کے ڈے 1 میں سبق شہید سمجھایا گیا تھا۔ اب ڈے 2 کے کام میں آپ کے پاس اس کے الفاظ معنی کرنے کے لیے آئے ہیں، سوال جواب ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ سوال نمبر 2 ہے، رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ اور سوال نمبر 3 ہے، رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کون سے جملے ادا کیے؟ بچوں، یہ سبق سمجھا تو میں چکی ہوں۔ آئیے اس کے کام سے پہلے ایک چھوٹا سا ریویو آپ کو دے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں سبق ذہن نشین ہو جائے۔ یہ سبق 1965 کی جنگ کے واقعے سے متعلق ہے اور اس کے مرکزی کردار جو ہیں وہ جاوید، اس کی بہن رضیہ، اس کے ماں باپ اور پڑوسن شاداں ہیں۔ اس ڈرامے کے مرکزی کردار، اور اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ رضیہ بہت اداس ہے، رو رہی ہے، اور اس کی ماں آتی ہے، اسے تسلی دیتی ہے کہ بیٹے چپ ہو جاؤ، اور خود بھی اداس ہو جاتی ہے۔ بچی اپنے بھائی کی تصویر دیکھتی ہے جس پر ایک ہار لٹکایا ہوا ہے اس نے۔ اب جو ہے لڑکی بہت اداس ہے، اتنے میں اس کے والد بھی آ جاتے ہیں، اور والد بچی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے بہلانے کے لیے بازار ٹافیاں دلانے کے لالچ میں لے کے جانے لگتے ہیں۔ لیکن رضیہ بہت اداس تھی، اسے اپنے بھائی جاوید سے بے انتہا پیار تھا، جسے 1965 اس کی پیدائش کا دن بھی 6 ستمبر ہی تھا، اور 6 ستمبر کو جب 1965 میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو جاوید اپنی سالگرہ منانے اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ اس کے تمام دوست احباب، عزیز رشتہ دار موجود تھے، اور رضیہ نے اس کے لیے ایک بہت خوبصورت ہار خریدا تھا۔ تمام لوگ بہت خوش تھے۔ رضیہ اپنے بھائی کو ہار پہنانے ہی والی تھی کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جاوید کو ڈیوٹی کے لیے بارڈر پر بلا لیا گیا ہے۔ بہن کہتی ہے بھائی سے کہ آپ ہار تو پہنتے جائیے، لیکن بھائی کہتے ہیں آ کر پہن لوں گا، ابھی مجھے ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ اور پھر جاوید اس جنگ میں شہید ہو جاتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا۔ بچوں، اس کے بعد آج اگلے سال 1966 میں جاوید کی سالگرہ کا دن ہے، جو اس کی شہادت کے بعد اس کی پہلی سالگرہ تھی۔ اس دن رضیہ بہت اداس تھی، اپنے بھائی کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اتنے میں ان کے گھر کی اداسی دیکھ کر ان کی پڑوسن شاداں آتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ گھر میں کوئی نہیں، سب لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں، آج کسی سے بھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو جاوید کی ماں بتاتی ہے کہ آج جاوید کی سالگرہ کا دن ہے اور اس کی شہادت کا بھی دن ہے۔ یہ سن کر شاداں بھی بہت اداس ہو جاتی ہے۔ اتنے میں رضیہ کو ایک سایہ نظر آتا ہے۔ رضیہ اس سائے سے بات کرتی ہے کہ بھائی جان آپ آ گئے؟ سایہ جواب دیتا ہے ہاں میں آ گیا۔ اس بہن کہتی ہے کہ آپ تو چلے گئے تھے، آپ تو شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ کہتا ہے میں تو یہیں کہیں تھا، تمہارے آس پاس ہر جگہ۔
کہتی ہے کہ میں آج آپ کی سالگرہ کا دن ہے، آپ کو ہار پہنا دوں۔ بھائی کہتا ہے کہ میں اسی کام کے لیے تو آیا ہوں، پہنا دو۔ رضیہ بھائی کو ہار پہنانے لگتی ہے۔ اتنے میں رضیہ کی باتیں سن کر شاداں، رضیہ کی ماں اور رضیہ کے باپ تینوں آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو وہ کہتی ہے ابھی یہاں بھائی جان آئے تھے، میں نے انہیں ہار پہنایا ہے۔ جب رشادہ کی نظر ہار پر پڑتی ہے تو وہ کہتی ہے ہار تو سامنے پڑا ہے۔ شادہ ہار اٹھانے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کی ایک چیخ سنائی دیتی ہے، لہو لہو ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔ یعنی بچوں، اس سبق سے مراد یہ ہے کہ شہید کبھی بھی مرا نہیں کرتے، وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا شعور ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ اور یہ ہار پہننے کے لیے، اپنی بہن کی اداسی دور کرنے کے لیے جاوید خود آ گیا تھا۔ بچوں، یہ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اب اس سبق کے کام کا آغاز کرواتی ہوں۔ اپنی رجسٹر نکال لیجئے، پین نکال لیجئے، صفحے پر آج کی تاریخ ڈال لیجئے۔ سب سے پہلے بچوں، آپ سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، سبق شہید۔ اس کے بعد ہم کام کا آغاز کرتے ہیں اگلے صفحے سے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ لفظ ہے آرائش، اس کے معنی ہے سجاوٹ، سنگھار۔ دوسرا لفظ ہے شرف، جس کے معنی ہے بلند مقام، عزت۔ تیسرا لفظ ہے بدستور، جس کے معنی ہے پہلے کی طرح مسلسل۔ اس کے بعد لفظ ہے قوس و قزح، اس کے معنی ہیں دھنک، بادلوں میں دکھائی دینے والی 7 رنگوں کی کمان۔ بچوں، بارش کے بعد آسمان پر نظر آنے والے رنگ جو نظر آتے ہیں اور انہیں قوس و قزح کہا جاتا ہے اور دھنک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ شفق، سورج نکلتے یا ڈوبتے وقت آسمان پر نظر آنے والی سرخی۔ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے بچوں، جب سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، آسمان سرخ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ بچوں، ویڈیو کو پاز کر کے اس سلائیڈ کی مدد سے اپنے الفاظ معنی کا کام مکمل کر لیجئے اور اس کے بعد پھر ویڈیو کو آگے بڑھائیے۔ اب ہیں بچوں سوال جواب۔ سوال نمبر 1 ہے، جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ اس کا جواب ہے بچوں، جاوید شہید کا تعلق پنجاب کے ایک شہر قصور کی ایک نواحی بستی سے تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ اس کا جواب ہے بچوں، ہر سال 6 ستمبر کے دن رضیہ اپنے بھائی جاوید کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے مناتی تھی، اس لیے یہ دن اس کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کا بھائی جاوید 1965 کی جنگ میں شہید ہو کر زندہ جاوید ہو گیا تھا اور آج بھی
6 ستمبر کا دن تھا جاوید کی پیدائش اور شہادت کا دن۔ رضیہ اس کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ یہ تھا بچوں سوال نمبر 2۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3۔ رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کون سے جملے ادا کیے؟ بچوں اس سوال کا جواب ہے رضیہ کے والد نے اپنی بیگم فاطمہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی صبر کرو، وہ ابھی بچی ہے، صبر آتے آتے ہی آئے گا۔ اور تم ذرا شہید کے مرتبے پر غور کرو کہ تمہارے بیٹے کو کتنا بڑا اور عظیم رتبہ ملا ہے، شہید کا جو زندہ جاوید رہتے ہیں۔ یہ سعادت بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ملک و ملت کی خاطر جان دے کر شہادت کا رتبہ پا کر امر ہو جاتے ہیں۔ بچوں ہمارا اسائنمنٹ نمبر 6 کے ڈے 2 کا کام یہاں مکمل ہوتا ہے۔ ویڈیو پاز کرتے جائیں، اپنا کام مکمل کرتے جائیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے اسائنمنٹ تک کے لیے اللہ حافظ۔